زمین پر جانے سے قبل شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی تاکہ قیامت، موت سے مہلت، اہل زمین کو بہکانے کی قوت، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت اور اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61-63۔ اب شیطان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ابھی تک ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھی، ایک کو نوری اور دوسری کو ناری کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں سے رہ کر دن رات عبادات الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتی بھی ہوتی ہے اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی ہے۔ ناظرین، جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شیطان کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان جنات کی نسل سے ہے اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بیلی کا ہے۔ یہ شیطان کی پیدائش سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ شیطان کے والد کا نام چلیپا اور ابو اللغوی ان کی کنیت تھی۔ ان کے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ شیطان کے باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن چلیپا کے نام سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ اس کی ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی اس کے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نادر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسندی، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ شیطان کے باپ نے اپنی قبیلے کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل اس کے زیر نگی ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا جبکہ شیطان کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کی جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کے کلہ کما کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر اس کی قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے والدین سمیت زیادہ تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنہوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت شیطان کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے گروہ نے انہیں روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ نہایت حسین و جمیل اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں شیطان پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحمدل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے انہیں گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے اسے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر انہیں عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور ساتویں آسمان پر انہیں عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ شیطان کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی جلد اول صفحہ نمبر 51۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شیطان ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے،
ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کنکناتی مٹی کی ٹیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا، تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 55۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس کی تکبر، رعونیت اور بڑائی نے انہیں سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کنکناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پٹکار ہے۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں برگاہ خداوندی سے دودکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر ان کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور انہیں عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل چوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔